اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام 15 برس کے ہوئے تو ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ساری سلطنت ان کی جانب منتقل ہو گئی، یعنی حضرت سلیمان کی نے تمام سلطنت ان کے پاس آ گئی۔ انہوں نے 40 سال تک بادشاہت کی اور 55 سال تک زندہ رہے۔ جنہوں نے ان کے لیے بڑے بڑے محل بنائے تھے، ایسے ہی محلوں میں ایک محل شیشے کا تھا اور اس محل کے چاروں طرف آئینے لگے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر اور سلطنت کی وسعتوں کا معائنہ کرنا چاہتے تھے تو بلندی پر موجود شیشے کے اس محل میں جا کر آئینے کی مدد سے پورے شہر اور لشکر والوں کا اچھی طرح جائزہ لے لیتے تھے۔ اپنی عمر کے 55 سال مکمل کرنے کے بعد ایک دن انہوں نے کہا، آج میں بالکل آرام سے رہنا چاہتا ہوں، کسی قسم کی کوئی بری بات نہ سنوں اور کوئی بھی شخص مجھ سے ملنے نہ آئے۔ یہ کہہ کر حضرت سلیمان نے عصا ہاتھ میں لیا اور شیشے کے محل میں پہنچ گئے۔ پھر وہ عصا پر ٹیک لگا کر شہر کا معائنہ کرنے لگے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بڑی تیزی کے ساتھ اوپر آ رہا ہے، ان کی جانب چلا آ رہا ہے۔ اسے دیکھ کر جناب سلیمان کو وحشت ہوئی، یہاں تک کہ وہ جوان قریب آیا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں محل میں کس نے آنے دیا اور یہ اجازت تم نے کس سے حاصل کی؟ اس نے کہا کہ اس گھر کے مالک نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت سلیمان سمجھ گئے کہ آنے والا فرشتہ ہے، کیونکہ گھروں اور محلوں کا اصل مالک خدا ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت سلیمان سمجھ گئے کہ آنے والا خدا کے حکم پر مامور ہے، لہٰذا آپ نے اس سے پوچھا، بتاؤ تم کون ہو اور کس کام سے آئے ہو؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت سلیمان رنجیدہ ہو گئے اور اس سے پوچھا، تم مجھ سے ملنے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا، میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ میں اپنے محلوں، سپاہیوں کے دستوں اور مملکت کے دیگر امور کی انجام دہی کے لیے اپنا کوئی جانشین مقرر کر دوں۔ ویسے بھی حضرت سلیمان ابھی حال ہی میں بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تھے اور چاہتے تھے کہ تمام امور کو منظم کر دیں۔ اسرائیل نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اس نے بیٹھنے یا لیٹنے کی مہلت بھی نہیں دی، اور اسی حالت میں کہ وہ عصا کا سہارا لیے ہوئے کھڑے تھے ان کی روح قبض کر لی، اور اس طرح اتنی بڑی مملکت کے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام مر گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کے محل میں جاتے وقت چونکہ تمام جن و انس اور لشکر کے لوگوں کو منع کیا تھا کہ کوئی بھی ان کے پاس نہ آئے، اور وہ 1 سال تک اسی حال میں کھڑے رہے، عصا کے سہارے دیکھتے رہے، اور کسی کو ان کے قریب جانے کی جرت نہیں ہوئی۔ کوئی کہتا تھا کہ جادو کر رکھا ہے، کسی نے کہا تھا کہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں تاکہ نافرمانی کرنے والے کو سزا دیں۔ حضرت سلیمان کے خوف سے جنات اپنے اپنے کام میں مشغول رہے۔ اسی طرح پورا 1 سال گزر گیا۔ اس کے بعد جب ارادہ الہی ہوا تو دیمک کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عصا کو چاٹنا شروع کرے، یعنی اس لکڑی کو۔ اس کے نتیجے میں جب وہ عصا میں خول پیدا ہو گیا، یعنی دیمک نے جب اس میں سوراخ کر دیا تو لکڑی گل گئی، جو عصا گل گئی، وہ اس کے ساتھ ہی حضرت سلیمان کا جسم بھی زمین پہ گر پڑا۔ اس دیمک کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی جو انہیں یہ سمجھاتی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مر چکے ہیں۔ اگر وہ پہلے ہی یہ جان لیتے تو 1 سال تک اس طرح ان کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے زحمتوں اور پابندی کے ساتھ زندگی نہ گزارتے۔